من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها رواہ ابن ماجہ بسند صحیح۔ اللہ رب العالمین کی صفت و ستائش، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد میں ممنون و مشکور ہوں جناب شیخ محترم کا، جنہوں نے مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کو آپ تمام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں کی زیارت کا شرف بھی بخشا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے موقع دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کروں، ان سے پڑھے ہوئے سبق آپ کو سناؤں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین کلمہ خیر کہنے کی، سننے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آپ کی مصروفیت کے اس وقت میں میں کوشش کروں گا جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر کچھ اچھی باتیں، کچھ مفید باتیں اللہ اور اس کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں ہوں۔ خاص طور پر ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم میں سے ہر آدمی بظاہر ہر چیز کے موجود ہونے کے پہلے کی نسبت اسباب بھی زیادہ ہیں، وسائل بھی زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ فروغ ہے، اس کے باوجود ہم میں سے ہر آدمی، چھوٹے سے چھوٹے ذہن کا آدمی بھی، ایک ادنا سا کامن سینس آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خیر اور برکت دن بدن مفقود ہوتی جا رہی ہے، ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، ہر طرف افراتفری ہے، انتشار ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ پہلے جو زمینیں 1 ایکڑ بمشکل 1.5 من 2 من کی فصل دیا کرتا تھا، آج وہ 2 نہیں 4 نہیں 20 گنا زیادہ فصل دے رہا ہے۔ میں نے خاص طور پر اس حوالے سے اپنے جو دیہاتی ایریوں سے تعلق رکھنے والے ساتھی ہیں، میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے یہ دیکھیں یہی ہماری زمین ہوا کرتی تھی، ہمارے بابے ہوتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، 20 ایکڑوں میں سے اگر
40 من گندم نکلتے تھے، ہم کہتے تھے ماشاءاللہ موجیں ہو گئی ہیں، بڑا مزہ ہے۔ اوسط یہی ہوتی تھی 37 38 40 42 من، حد 45 من تک نکلتی تھی 20 ایکڑوں میں سے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کھانے والے افراد بھی ایسے ہی تھے، ہمارا گھرانہ بھی اتنا ہی تھا، بڑھتا گیا، ساتھ ساتھ پارٹیشن ہوتی گئی۔ ہمارے پاس زمین اتنی ہی رہی ہے، جیسے جیسے تقسیم ہوئی کچھ پھر خرید لی، پھر تقسیم ہوئی، خاندان بڑھا۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنی فصل کے بھوسے سے، توڑی سے ہمارے جانور بھی رچ جایا کرتے تھے، گزارے ہوتے تھے، خاندان بھی خوشحال ہوتا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں 1 ایکڑ سے جو پیداوار ہے وہ 20 ایکڑوں سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے، 40 50 من عام ہے، 60 70 اس سے بھی زیادہ کی پیداوار ہو رہی، لیکن گزارے نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، افراتفریاں ہیں۔ ہر آدمی ہر جگہ پر، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم جب کوئی آفت، کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت دیکھتے ہیں، ہمارے اجتماعی ماحول بن چکا ہے، زلزلہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے زمین کے نیچے جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے زلزلے آ گئے ہیں۔ ہمیں خدا خوفی، اللہ کے ڈر خوف والی، توبہ انابت والی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے سریے تیار کرنے چاہیے، بلڈنگوں کو ڈیزائن کرنا چاہیے کہ زلزلہ ان پر اثر نہ کر سکے۔ سیلاب ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری یہی لاجک ہوتی ہے، فصلوں کی تباہیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم کھاد کو، کبھی سپرے کو، کبھی پانیوں کو، اس حوالے سے ہم آئیں بائیں دائیں شائیں کر کے اپنے آپ سے سارا الزام اتار کر ہر کسی پر ڈالنے کے لیے تیار۔ اور ویسے بھی ہمارا مجموعی طور پر مزاج بن چکا ہے کہ جو آدمی جہاں بیٹھا ہے وہ دائیں بائیں ہر بندے کو ملزم کہہ رہا ہے، ہر بندے کو مجرم ملزم بھی نہیں، مجرم کہہ رہا ہے۔ فلانی حکومت کا قصور ہے، فلانی ایڈمنسٹریشن کا قصور ہے، فلانے نظام کا قصور ہے، بس قصور نہیں ہے تو صرف ہمارا نہیں ہے، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں یہ ماحول، یہ معاشرہ جس کے ہم افراد ہیں، ہم میں سے ہر بندے کا کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ضرور واسطہ بھی ہے، دخل بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو پڑھیے، ہمارے لیے وہ مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اور یقین جانیے، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کا انالائسس، تجزیہ جس ماحول اور معاشرے میں کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صرف وہ بدحال گمراہ ہی نہیں تھے بلکہ انتہائی زیادہ تھے، ضلال مبین کا شکار تھے، بہت زیادہ پسماندہ تھے، بہت زیادہ گمراہ تھے، ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اتنے برے تھے۔ اس ماحول اور معاشرے کے اندر قرآن کا نزول ہوتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر عملی طور پر کام کا آغاز کرتے ہیں، جماعت تیار ہوتی ہیں۔ اب یہی ماحول تھا، یہی مکہ، مدینہ، حجاز، قریب قریب کے علاقے تھے، یہاں پر اللہ پاک کی ایسی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کے نزول لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور کبھی وہ صبح جا کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، واقعہ بتلاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو ہم نے عجیب سی روشنیاں دیکھی ہیں، ایسے لگ رہا تھا جس طرح ایک بہت بڑا سائبان ہے ایسا ایسا نیچے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہم نے دیکھا کہ کرتے 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 اوپر کو اٹھ گیا تھا، یہ کیا چیز تھی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے او اللہ کے بندے پڑھتے رہتے، کیوں تو نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا تھا؟ اقرا ابن الحذیر، پڑھتے رہتے، تمہیں پتہ نہیں یہ تیرے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا یہ سائبان تھا، اگر پڑھتے رہتے صبح سارے مدینے کی آبادی تیرے گھر کے آنگن میں
تیرے گھر کے صحن میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس یہی چیز نہیں ہے۔ اس زمانے میں گھر بھی کچے تھے، مکان بھی کچے تھے، ماحول بھی کچا تھا، لیکن ایمان پختہ تھے، ایمان مضبوط تھے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے تھے، اللہ کے پیغام آتے تھے، اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا تھا۔ اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ لوگوں اولئک حزب اللہ، چھوڑو تم باقی باتیں، یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے، آئیے پھر ایک کام ہم کر کے بیٹھیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایماندار ہونا چاہیے، پہلی بات ایماندار، لیکن اس کے بعد وَاتَّقَوْا، تقویٰ بھی ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے اس چیز کو اس طرح بھی کہا ہے آمنو، اے ایماندارو، ایماندار ہو تم، کہتے ہو، رجسٹرڈ ہو، بلکہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہیں شعور بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، تمہارے والدین نے یونین کونسل میں جا کر، نادر آفس میں جا کر تمہارے نام کے ساتھ مسلم کے خانے میں ٹک مار کر دی تھی، ہمارا بیٹا مسلمان ہے۔ تم نے نہیں چاہا تھا، تب سے تم مسلمان ہو، باپ دادا تمہارا مسلمان تھا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں، ایک جگہ پر کہا واتقوا، یہاں پر کہا آمنو، دو لفظ اکٹھے۔ پہلے کا مطلب کہ آپ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ ہیں۔ دوسرے کا مطلب یہ کہ آمنو، اب ہمیں ایماندار بن کے بھی دکھلاؤ نا، ہو تو تم ایماندار، لیکن ایمانداری تمہاری چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ تم ایمانداری، ایماندار ہونا، ایمان رکھنا اور پھر ایمانداری ظاہر کرنا، اس کے مطابق ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ کر کے دکھلاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تم دیکھو گے ہم تمہارے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول کر رکھ دیں گے، تمہیں وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ پاک تمہیں رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ تمہاری اپنی تھیوریاں ہیں، اپنی فلاسفیاں ہیں، اپنے تمہارے مزاج ہیں، تمہارے اپنی ڈگریاں ہیں، اپنے کنسیپٹس ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تم سب کچھ کر بیٹھے ہو، 75 سال ہو چکے ہیں، تم سب کچھ کر کے ناکام ہو کر بیٹھے ہو۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کی شریعت کی طرف آ جاؤ، اللہ پاک اپنے وعدوں کو کس طرح پورا کرتا ہے، یہ رب کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ بے برکتی، میں چند ایک اسباب ذکر کرتا ہوں کبھی، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر آپ آغاز میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، شروع کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے کیا ہے جی بولیے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والوں کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، یہ بھی اہل ایمان، جن کا غیب پر ایمان ہوگا ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقین کی صفت سمجھ لیجئے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہیں، جو تقویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، اللہ کی سوچ اور ہے، ہم انسان بن کر سوچتے ہیں، محدودیت کے ساتھ سوچتے ہیں، اور بندے کی سوچ کا کیا کرنا ہے، بندہ امیر ہو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، غریب ہو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، بچہ ہو اس کی سوچ اور ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ بلکہ ایک بندہ میں نے دیکھا، ایک بندہ غصے میں اس کی سوچ اور ہے، خوشحالی کے اندر ہے، امن کے اندر اس کی سوچ اور ہوتی ہے، بندہ عسر کے اندر ہو اور سوچ ہے، یسر کے اندر اور سوچ ہوتی ہے، گرمی کے اندر بندے کی سوچ بدل جاتی ہے، سردی کے اندر اس کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تم اپنی سوچوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حکم کی طرف آؤ، اور اس کو اللہ نے ایمان بالغیب کا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر دیکھیے، صحیح حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کرو، کرتے رہا کرو، ایک مرتبہ کر لیا پھر کوشش کرو، دوسری مرتبہ کر لیا تیسری مرتبہ کی کوشش کرو۔
آپ اندازہ کریں اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی مسلسل حج اور عمرہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کو کیا پتہ کیا دے گا. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. ایک تو اللہ پاک بار بار کرنے کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دے گا, گناہوں کو ختم کر دے گا. جس طرح بٹی کے اندر, اٹھالی کے اندر سونے کو چاندی کو ڈالا جاتا ہے, لوہے کو ڈالا جاتا ہے, اس کی میل کچیل ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک تو گناہ تمہارے ختم ہوں گے. یہ تو ہمارا رب کے ساتھ معاملہ ہے, وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے فقر کو بھی ختم کرے گا, غربت کو ختم کرے گا. حالانکہ عقل نہیں مانتی. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے گورنمنٹ کی اسکیم کے مطابق 6 لاکھ روپیہ, 8 لاکھ روپیہ, 10 لاکھ روپیہ, اور جو پرائیویٹ آپ نے پیکیج دیکھیں 10, 20, 30, 25 لاکھ. تو میں نے پیکیج, اتنے بڑے بڑے پیکیج ہیں. بندہ کہے کہ میں اپنا کاروبار ٹھپ کر کے جاؤں, کام روک کر جاؤں, پھر اتنے زیادہ اخراجات کروں, بار بار جاؤں, میرا رزق بڑھے گا. بظاہر عقل نہیں مانتی ہے, لیکن جناب یہ مشاہدہ ہے. کعبہ کے رب کی قسم میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی, اس حدیث کی صرف تصدیق, ایمان ہے ہمارا حدیث پر, تصدیق بھی کی, اور عملی طور پر 6-7 مرتبہ چکر لگانے کے میں تو خود اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں. یقین جانیں آپ اس ایمان کے ساتھ بار بار حج عمرہ کریں, اللہ پاک آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے. یہ ایمان بالغیب ہے. عقل نہیں مانتی, لیکن شریعت کہتی ہے تمہاری عقل محدود عقل ہے, تم کیا ہو, تمہاری عقل کیا ہے. یہ شریعت کے معاملات ہیں. 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر ہے لوگوں, انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اپنے ماحول معاشرے میں دیکھو, اب دور غلامی تو نہیں ہے. اگر تمہارے بے نکاح لوگ موجود ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, ان کے نکاح کا بندوبست کرو. ہاں جی, ذہن میں ایک اگر یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ تو غریب ہے بیچارہ آدمی, اس کی شادی کریں گے, اپنے خرچے سے تنگ ہے, پھر اس کا جوڑا ہو جائے گا, بیوی آ جائے گی, یہ کیسے گزارا کرے گا, اللہ مزید برکت عطا فرمائے گا, بچے ہو جائیں گی, پھر تو اور مسئلہ بن جائے گا. بظاہر عقل نہیں مانتی. بندہ خود اپنا خرچہ نہیں چلا سکتا, پھر اب آگے اپنی بیوی کا, پھر بچوں کا, گھر بار کا. پہلے ایک خاندان اکیلا ہوتا ہے, 2 ہو جاتے ہیں, پھر ایک خاندان ہوتا ہے, ڈبل خاندان ہوتے ہیں. خوشیاں غمیاں آنے جانے بڑھ جاتے ہیں, کوئی شک نہیں. لیکن یقین جانیے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم میرے حکم کے مطابق عمل کر کے دیکھو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تم کہاں سوچ رہے ہو, یہ تمہاری سوچ ہے, چھوڑ دو اس کو. تم میرے فضل کی طرف دیکھو, اگر فقیری ہوگی اللہ اس کو غنا کے اندر تبدیل کر دے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے وعدے ہیں. اس لیے میں چند چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں. حضرات, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک بے برکتی کو ختم کر دے, غربت کو ختم کر دے, بدحالی کو ختم کر دے, پھر ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کیجئے. تسلیم کرنے کے بعد ان پر عملی طور پر اظہار کیجئے. اللہ کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو کر وعدہ کیجئے, اللہ تیری جو شریعت ہے, جو تیرا حکم ہے, ہم اس کو بن و عن تسلیم کریں گے, قبول کریں گے. اب مثال کے طور پر ایک چیز دیکھی, بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دیکھو, ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے. اب دیکھیے بے برکتی دیکھی, ہماری سوچ دیکھیے اور شریعت کی فکر دیکھی. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے, وہ ایک چیز کو جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے, اس کا عیب چھپا کر بیچ رہا ہے, قسمیں اٹھا کر. 2 مسئلے میں دونوں کو اکٹھا بیان کر دیں, دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم شریف کی. ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو لینے والا اور دینے والا. اچھا اگر گاہک تجارت کرتے کرتے وہ بھی جھوٹ بولے, نہیں جی بابا جی یہ دے دو, اللہ کی قسم یہ چیز تو مجھے وہاں سے اتنے کی مل رہی تھی, آپ دیکھیں اس نے بھی جھوٹ بول دیا. وہ بندہ یقین کر کے کہتا ہے چلو یار اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے, آپ کو مل رہی تھی, چلو میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دکاندار اور گاہک ان دونوں میں سے اگر کسی نے بھی یا دونوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہیں, جھوٹ بولا ہے, خیانت کی ہے, آپ نے پتہ کیا فرمایا, محقت برکات بیعہما, اللہ پاک ان کی تجارت کی, ان کی لین دین کی برکت کو ختم کر دے. دوسری حدیث کے اندر جس میں حلف کا, قسم کا تذکرہ ہے, آپ نے فرمایا تو لوگوں یہ قسم منفقۃ للسلع,
ٹھیک ہے تمہارے چرب زبانی کی وجہ سے، قسم کی وجہ سے سودا بک جائے گا، لیکن ممحقۃ للبرکہ، برکت ختم ہو جائے گی۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی، آج میں نے لوگوں کو بڑا پاگل بنایا ہے، میں نے کھڑے کھڑے لوگوں کے جناب بولی لگا دی، ان کو بیچ کر آیا ہوں، آج دیکھو میں اتنے پیسے کما کر آیا ہوں۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ کی شریعت یہ کہہ رہی ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ وہ کتابیں جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں۔ ان حدیثوں کے اندر، ان کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان چیزوں کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے، کما کر تو بہت آئے تھے لیکن پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ جناب کدھر جانا ہے؟ وہ چلا جانا تھا، اس کا مقدر تھا نکل جانا، ضائع ہو جانا، کیونکہ جناب اس کے اندر آپ نے خود اپنے رزق حلال کے اوپر پہرے داری بٹھا دی تھی حرام کی، جس کی وجہ سے وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح نکل گئے۔ بلکہ ایسی چیز جب جاتی ہے نا، حلال کے حرام جاتا ہے تو ساتھ ساتھ بندے کو اور دوسری طرف سے بھی ڈسٹرب کر کے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا شکار بھی بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو سبب، اس کے ساتھ ساتھ تیسرا سبب صحیح ابن ماجہ کی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیۃ یعملها، بندہ کوئی گناہ ایسا کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رزق کو ختم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے بندے کہ میرا بندہ رزق سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کا ظرف ہی نہیں ہے، اللہ پاک اس کے رزق کو اٹھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کو، ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا رزق ہے، بلکہ ہر چیز رزق ہے جو اللہ کی آپ کے پاس نعمت ہے۔ آپ کا حسن، آپ کی جوانی، آپ کی اولاد، آپ کی اچھی اولاد، آپ کی اچھی ہمسایہ گیری، آپ کا اچھا نام، آپ کا علم، آپ کا عمل، یہ ساری چیزیں آپ کا رزق ہیں۔ یاد رکھیے بندہ جب گناہ کی دلدل میں دھنستا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کو ختم کرنا شروع کرتا ہے، محروم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم بعض اوقات گلے شکوے میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، جہاں غلطی گناہ ہوگا اس کی وجہ سے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں بندے کے دل میں جو بے قراری، بے چینی ہوتی ہے، جو بعض اوقات رزق کی محرومی ہوتی ہے، یہ بالکل کسی گناہ کا شاخسانہ ہوتا ہے، بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ وبال اس کے پاس ایسا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یبتلی العبد بما اعطاہ، اللہ پاک پہلے بندے کو کوئی چیز دیتا ہے، یہ لے میرے بندے، یہ تیرے لیے میں نے عطا کر دی، کوئی بھی چیز ہے، رزق ہے، دولت ہے، اولاد ہے، مال ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ پاک پہلے بندے کو دیتا ہے۔ فَإِن رَضِيَ بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ، اگر بندہ رزق لے کر، چیز لے کر شکر کرتا، راضی ہو جاتا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پہلے دیکھتا ہے یہ ظرف، یہ برتن، کیا اس کے اندر چیز آ بھی سکتی ہیں، سما بھی سکتی ہیں؟ اگر بندہ اس چیز کو لے کر راضی رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور یاد رکھیے جب بندہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس کے اندر اضافہ بھی فرمانے لگ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک بورک لہ فیہ، اللہ پاک اس کی اس عطا کے اندر جو کچھ دیا ہوتا ہے اللہ اس کے اندر مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، لیکن اگر بندہ راضی نہ ہو، شکوہ بس میرے پاس کیا ہے جی، فلانے کے پاس تو اتنا ہے، فلانے کو تو جناب اللہ پاک نے چھتیں پھاڑ کر دی ہیں، پتہ نہیں میں تو اللہ کو نظر ہی، اور ایسی باتیں بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ حد کفر کو پہنچ جاتے ہیں۔ جی میں تو پتہ نہیں اللہ کو نظر ہی نہیں آتا ہوں، اللہ پتہ نہیں ہمیں پچھواڑے میں ڈال کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں اللہ کو ہماری مجبوریوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے۔ بندہ کلمہ کفر تک کہہ بیٹھتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہونے کی خو اختیار نہیں کرتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے دیے ہوئے رزق کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ میرا بندہ سنبھال ہی نہیں سکتا ہے۔ برتن بندے کا ایک شٹانگ کا ہو، وہ کہے مجھے 2 شٹانگ ملنا چاہیے، اور اللہ کے بندے تیرا برتن تو ایک شٹانگ کو سنبھالنے کے قابل نہیں، 2 شٹانگ کو کام ڈالے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کے ساتھ راضی رہنے والا عمل اختیار کرے۔ اور اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور چیز بھی دیکھیے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے،
علیحدہ سمجھ لیں یا اس کے ساتھ ملتا جلتا معاملہ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اگر کھانا کھا رہا ہے نا، رزق کھا رہا ہے، اذا ما وقعت، ما یہاں پر عموم کا آپ نے فرمایا جب کبھی ایسے ہو، اذا ما وقعت لقمۃ احدکم من یدہ، آپ نے فرمایا جب بندہ کوئی چیز لے رہا ہے، کھا رہا ہے، چمچ کے اندر سے، ہاتھ کے اندر سے چیز اس کی نیچے گر گئی، لقمہ نیچے گر گیا ہے، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فل یمت عنہ لدا، اگر اس کو تنکا لگ گیا ہے، مٹی لگ گئی ہے، کوئی چیز کوئی بات نہیں ہے، اس کو گھولے سے ہٹا دو، ایک طرف کر دو، صاف کر دو، اگر صاف ہونے کے قابل صاف کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صاف کرنے کے بعد کچھ لوگ ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں اچھا چلو جی سنت کے بعد صاف تو کر لیتے، پھر اٹھا کر اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیتے، ہم نے کھانا نہیں، کہا نہیں، وَلْيَأْكُلَا، صاف کرنے کے بعد اس کو کھا لو، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، لوگوں اس لقمے کو شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں امرنا ان نسلط الصحف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پابند کیا تھا، حکم دیا تھا کہ لوگ جب کھانا کھاتے ہو تو برتن کو، پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا کرو، صاف کر لیا کرو۔ اور پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا آخری بات اس حدیث کی، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، لوگوں تمہیں کیا پتہ تمہارے کھانے کے کس حصے کے اندر برکت ہے، یہ جو تم کھا رہے ہو اس کے اندر برکت ہے، یہ جو نیچے لقمہ گرا ہے جس کو تم نہیں اٹھا رہے اس کے اندر برکت ہے، یا یہ جو تمہارے برتن کے اندر چند ذرے لگے ہوئے، چند قطرے لگے ہوئے، چند چیزیں لگی ہوئی ہیں جن کو تم چھوڑ رہے، تمہیں کیا پتہ اللہ نے کس کے اندر برکت رکھی ہے۔ اس لیے کہا لوگوں بے برکتی کو دعوت نہ دیا کرو بلکہ برکت کو سمیٹا کرو، برکت کو سمیٹا کرو۔ اگلا سبب دیکھیے، آج ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں جی، بے برکتی ہیں، بے برکتیں ہم نے خود پالی ہوئی ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی قوم لم یمنع، حدیث ہے آپ نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گی۔ اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ ہے، میں دونوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے حوالے سے اور ناپ تول کی کمی کے حوالے سے۔ جو کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گی، دے رہے ہیں، دینے کے بعد ہو رہے، لینے کے اور ہیں، ریٹ کچھ طے کیا ہے، دے کچھ رہے، آپ نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہیں، ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ پاک اس کے لیے، اس قوم کے لیے 3 مصیبتیں اتار دیتے ہیں۔ الا اخذوا بالسنین، اللہ قحط نازل کر دیتا ہے، قحط اتر آتا ہے، چیزیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ قحط کا مطلب یہ ہے کہ چیز مل نہیں رہی، چیز ہوتی ہے لیکن سنبھال لی جاتی ہے، قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ملک کے اندر کیا کچھ ہے، پورے ملک کے اندر اتنی شوگر، اتنا کمال، اتنا گنا تھا کہ راستے نہیں مل رہے تھے، اتنا گنا تھا، لیکن سیزن کے اندر بھی چینی لوگوں کے ہاتھ میں موجود نہیں تھے، اور کہاں کے کہاں ریٹ پہنچے ہوئے تھے، چیز موجود ہے لیکن ہاتھ کے اندر نہیں ہوتی۔ الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ، اور کہا دوسرا عذاب اللہ یہ اتارتا ہے کہ گرانی اور مہنگائی عام ہو جاتی ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ اور تیسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں کہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تیسرا یہ ہوتا ہے جور السلطان علیہم، اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ اپنی ان کی راغنیاں ہوتی ہیں، اپنی سوچیں ہوتی ہیں، ہم جناب جو کچھ کر رہے ہیں قوم کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، قوم بھاڑنے جا رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم قوم کا بھلا کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں جناب قوم کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، قوم مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہیں، ہم قوم کا بھلا کر رہے ہیں۔ اس میں جناب دیکھ لیا کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، حکمرانوں کا ظلم ہے یا جو کوئی زیادتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ناپ تول کا کام تم صحیح نہیں کرتے ہو، اللہ پھر یہ کچھ نہیں کرے گا تو اور کیا کچھ ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم، جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتی ہے، دیتے کچھ لوگ ہوتے ہیں دیتے ہیں تھوڑی دیتے ہیں، نکھدر چیز دے دی، ہلکی چیز دے دی، آپ نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ کے حوالے سے بے اعتدالی کرے گی، آپ نے فرمایا الا منع القطر من السماء، اللہ پاک آسمان سے بارشوں کا سلسلہ روک دے گا، بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے لو جی بارشیں تو ہو رہی ہیں، جی اس لیے ہو رہی ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، یہ کچھ کیڑے مکوڑے، یہ جانور ہیں
جو کہ اللہ کے ہاں گزارش کرتے ہیں، یا اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، سزا ہمیں مل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جانور نہ ہوتے تو اللہ یہ بارشیں بھی نہ اتارتا۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک برکتوں کا نزول فرمائے، پھر ان بے برکتی کے اسباب کو جو ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے خواہشات نفس ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان بد عادات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے اگر میں آخری چیز نہ ذکر کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور یہ ایسا سبب ہے جو بظاہر آپ کہیں گے واقعی یہ ایسی چیز ہے، ایمان بالغیب ہے۔ ایک شخص مشرک ہے، اس کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے۔ لمبا واقعہ، میں صرف یہ موضوع کے حوالے سے تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں کہ دیکھیں وہ قیدی لایا گیا، آخر مہمان تھا، کہا جی اس کو کھانا پیش کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے یہ مسجد کے اندر بندہ ہوا آدمی، اس کو کھانا پیش کیا گیا۔ اس نے ایک آدمی کا کھانا کھایا، لوگوں نے کہا چلو ہم تو اتنا ہی کھاتے ہیں، اس حساب سے کھانا پیش کر دیں۔ اس نے کھایا، یہ صاف کر کے پھر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ مجھے اور بھی چاہیے۔ کہنے کا اچھا کوئی بات نہیں، اور چاہیے؟ جی چاہیے۔ دوسرے بندے کا کھانا بھی لے کر آگے 2 بندوں کا کھانا اس کو پیش کیا، وہ بھی کھا کر پھر اس کے بعد دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اور بھی چاہیے؟ اور چاہیے بھائی؟ جی اور کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان۔ تیسرے بندے کا کھانا، کہنے لگا بھی گزارا نہیں، 4 5 6 7 بندوں کا کھانا اکیلا آدمی کھا گیا۔ کتنے بندوں کا جی؟ صحابہ حیران متعجب، اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے تو ہمارا کباڑا کر دینا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا تو لوگوں، ان المشرک یأکل فی 7 امعاء ان المؤمن یأکل فی میام واحد۔ مومن ایک انتری سے کھاتا ہے اور کافر مشرک کتنی انتریوں سے کھاتا ہے جی؟ وزیر خزانہ صاحب سے کہیں، پالیسی سازوں سے کہیں، باقی جو کچھ کام کرنے کریں، یہ آپ یہ شرک کے خاتمے کا بھی کوشش کریں، اللہ پاک خود بخود برکتیں اتار دے۔ کمائیوں تو تم قوم کو مزاروں کے کھلا رہے ہو، ان کی سرپرستی کر رہے ہو، اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ اللہ کی توحید کی اتنی برکت ہے، یقین جانے اتنی برکت ہے، اللہ کی توحید کی برکت اللہ پاک دنیا اور آخرت میں دکھلاتا ہے۔ جو آدمی توحید پر کاربند ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی مشرک ہوتا ہے وہ اپنے کا اور اپنی قوم کے سارے رزق کا کباڑا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین، جو میں نے چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، بلکہ میں نے سبق سنایا ہے، دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان ہدایات کے مطابق یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عنایت کرتا ہے، اللہ ہمیں ان کے مطابق اپنا عمل کردار استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔